ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندے مومن ہوں اور نیک عمل کریں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔ اب مکہ شریف میں ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب لکھا، مکہ کے گورنر کے پاس یہ جواب گیا، فقہا بھی سارے موجود تھے، ان کے علماء بھی سارے موجود تھے، اس نے جب یہ جواب پڑھا نا تو اس نے اپنے میز پر ہاتھ مار کر کہا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون۔ یہ اس مکہ کے گورنر نے اس وقت کہا، اس نے کہا کہ ان جوابات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو علم غیب دیتا ہے، رب دیتا ہے، رسول لیتا ہے۔ وہؤلاء یمنعون، یہ درمیان میں کون لوگ آ گئے جو منع کرنے والے ہیں، جو روکنے والے ہیں؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جن کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی تھی، سارے مکہ کے فقہا آپ کے شاگرد ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں بھی حدیث پڑھائیے، ہمیں بھی سند جاری کیجئے تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم احمد رضا خان کے شاگرد ہیں۔ کہ ایسا عالم اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک ہی پیدا کیا ہوتا ہے، یہ صدیوں بعد ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا تھا، علم لدنی دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ مومن ہو اور اعمال صالحہ کرے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا یہ میرا کام ہے۔ اب کوئی چاہے بھی یا نہ چاہے بھی اعلیٰ حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتی۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ یا رسول اللہ انظر علینا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 96 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک کے اندر سفر المظفر شریف کے مہینے کے لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی تھی کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے اولیاء اکرام کے اوراس شریف ہوتے ہیں، اور لوگ حالانکہ ان اللہ کے نیک بندوں کو اس دنیا سے گئے ہوئے کئی صدیاں بھی گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے لوگ ان کے مزار کی طرف کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو بھی وہاں پہ جاتے ہیں، مثلا میں مثال دوں داتا صاحب کی، جو بندہ لاہور میں جاتا ہے تو کیا اس نے داتا صاحب کو دیکھا ہے یا اس کا داتا صاحب کے ساتھ کوئی رشتہ ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی جب کوئی لاہور جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میں نے داتا صاحب کے مزار پہ حاضری دینی ہے۔ اللہ کے اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تو ایک بندے تھے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہماری طرح تھے، ہم بھی تو بندے ہی ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ عام اگر کوئی بندہ مر جائے نا، اس کے لواحقین بھی موجود ہوں تو سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو پہچان رہتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ 50 سال تک رہتی ہے، اس کے بعد اس کو بلا دیا جاتا ہے۔ لیکن سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے کتنی صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ان کے مزارات مرجع خلائق ہوتے ہیں، لوگ ادھر کھنچے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سفر شریف میں بے شمار اوراس مبارک ہوتے ہیں، تو میں ہر ولی کی وقتاً فوقتاً علیحدہ علیحدہ ان کی عظمت، ان کی سیرت کو نہیں بیان کر سکتا، اس لیے میں نے اس موضوع کو چنا ہے کہ میں وجہ آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ ان کی طرف کیوں کھنچے چلے جاتے ہیں، ان کے مزارات پہ کیوں جاتے ہیں، ان سے محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا ہے
یہ سورہ مریم کی آیت نمبر 96 ہے، پارہ نمبر 16 ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سماعت کر لیں، پھر میں اس کے بعد کچھ حالات، کچھ واقعات بیان کرتا ہوں، کچھ احادیث مبارکہ اس کے ضمن میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ پہلے دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی کہ بے شک وہ لوگ جو مومن ہوئے، جنہوں نے کلمہ پڑھا، جو ایمان والے ہوئے۔ اب کلمہ تو میں اور آپ بھی پڑھتے ہیں، تو ایمان کی جو تعریف ہے نا، وہ محبت رسول کا دل میں کما حقو ہونا، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ گویا جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس نے میرے رسول سے محبت کی تو ظاہر ہے اس نے اللہ سے تو ضرور محبت کی، اللہ کی محبت کے بغیر تو رسول کی محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس لیے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اور پھر یہ نہیں کہ ایک دن کا کام ہے کہ ایک دن اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزار دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اللہ اور اس کے رسول سے اگر محبت ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر بندہ عمل بھی کرنے والا ہوگا۔ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا بندہ اس سے رکے گا، اور جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا بندہ اس پہ عمل کرے گا۔ اب یہ دو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کی۔ فرمایا جو بندہ مومن بھی ہو اور نیک عمل کرنے والا بھی ہو، ساری زندگی جب سے بالغ ہوا ہے اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کو حالت ایمان میں اور اعمال صالحہ میں گزارتا ہے، اس کے دل میں محبت رسول بھی ہے، محبت خدا بھی ہے، اور اسی محبت پر وہ عمل پیرا بھی ہے کہ جو رسول کا حکم آ گیا اس نے آمنا و صدقنا کہہ دیا، جس چیز سے رسول اور خدا نے روک دیا وہ رک گیا، ساری زندگی اس نے اس طریقے سے گزاری۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا۔ ایسا بندے تو بے شمار ہیں، مومن بھی بے شمار ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو چن لیا ہے کہ جو حالت ایمان میں اعمال صالحہ کرتے ہیں ساری زندگی، اور حالت ایمان میں اعمال صالحہ کرنے والے کو ہی ہمارے عرف میں ولی کہا جاتا ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے نیک بندے ہوتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، انہیں میں اجر یہ دیتا ہوں کہ میں یعنی رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہوں۔ اس کو تشریح یوں کی گئی، آپ کو سمجھانے کے لیے مفسرین اکرام کے اس پورے تفسیر کو میں ایک لفظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اعمال صالحہ کریں، نیک کام کریں، ساری زندگی اسی نیک عمل میں گزاریں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر زندگی گزاریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے لیے اجر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے دل ان کی جانب پھیر دیتے ہیں، ساری مخلوق کی محبت ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ہم ڈال دیتے ہیں۔ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہو، میری مخلوق دنیا کے ہر کونے میں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میری مخلوق دنیا کے جس کونے میں بھی ہوگی نا، چاہے اس نے اس کو دیکھا نہ ہو، چاہے وہ میری مخلوق میں سے بندہ اس کو ملا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت ضرور ہوگی، وہ کھینچتا ہوا چلا جائے گا اس جانب۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے مزارات مرجع خلائق بنے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق۔ اور اس کی تشریح ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نا کہ ان اللہ اذا احب عبدا، ایک بندہ جب ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا رہتا ہے اپنی زندگی کے اندر، وہ کبیرہ تو کبیرہ صغیرہ سے بھی بچتا ہے، جب اس کی زندگی اس نہج پہ آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی نہیں کروا سکتی، کوئی بھی اس سے۔ وہ اپنی جان تو دے دیتا ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جب کوئی بندہ، یہ بندے کی بات ہو رہی ہے، جب کوئی بندہ اس طریقے پہ آ جاتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب کوئی بندہ اس طریقے پہ زندگی گزارتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، اللہ بھی پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں دعا جبریل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو پکارتے ہیں، جبریل کو بلاتے ہیں۔ جبریل کو پکار کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انی احب فلانا، اے جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ وہ بندہ فلاں چٹائی پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے لہذا میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں الہ العالمین تیرا بندہ ہے، تو اس سے محبت کرتا ہے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جبریل میں تجھے اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ اب میرا محبوب ہے نا، میں اس سے محبت کرتا ہوں، فَأَحِبَّهُ، تو اب تو بھی اس سے محبت کر۔ اب صرف وہ میرا محبوب نہیں ہوگا بلکہ تیرا بھی محبوب ہوگا، تو بھی اس سے محبت کر۔ جب جبریل امین کو یہ پیغام ملتا ہے نا، جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ بندہ ایک تھا، اس نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزاری، اسے اجر یہ ملا کہ اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل تم بھی اس سے محبت کرو۔ اب صرف رب نہیں، رب کے ساتھ جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے ثم ینادی فی السماء، پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، جتنے فرشتے آسمانوں میں موجود ہیں سب فرشتوں کو جبریل امین پکار کر بلاتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو، ان اللہ یحب فلانا، ایک پیغام سن لو کہ اللہ فلانے بندے سے محبت فرماتا ہے، فلانا بندہ ہے وہ اب وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ فَأَحِبُّوهُ، تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ اب ہے اللہ کا بندہ، لیکن جب اس نے اپنی زندگی احکام کے مطابق گزاری، شریعت کے احکام کے مطابق حالت ایمان میں، تو اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسے اپنا محبوب بنایا تو پھر جبریل کو حکم ہوا، جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑے۔ اب جبریل نے اکیلے محبت نہیں کی، بلکہ جبریل امین آسمان میں ندا کرتے ہیں، جتنے آسمان کے فرشتے ہیں سب کو پکار کر کہتے ہیں آسمان کے فرشتوں، اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے، فَأَحِبُّوهُ، تم بھی اسے محبت کرو۔ پھر فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، پھر اس بندے کا مقام یہ ہوتا ہے کہ ابھی دنیا والے اسے محبت نہیں کر رہے، دنیا والوں کو ابھی اس بندے کا مقام و مرتبہ پتہ نہیں چلا، وہ تو اسے سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک علیحدہ بیٹھا ہوا ایک عبادت گزار ہے یا دین کے کام کرنے والا ہے، اس نے اپنی زندگی دین کے وقت نام پہ وقف بس پڑھاتا رہتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعریفیں کرتا رہتا ہے، بس اس کا یہی عمل ہے، اس کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس بندے کا مقام جو ہوتا ہے کہ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جتنے آسمان کے فرشتے ہیں سارے اس سے محبت کرنا شروع ہوتا۔ اب جب یہ بات آسمانوں تک پہنچتی ہے تو بندہ تو زمین میں رہ رہا ہے، ابھی تک زمین میں تو اس کی محبت آئی نہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں ثُمَّ يُوزَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ، جب آسمانوں میں فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے ہر بندے کے دل کے اندر اس کی محبت کو بھی ڈال دیتے ہیں، پھر اس کی محبت زمین والوں پر رکھ دی جاتی ہے۔ پھر وہ بندہ چاہے لاہور کے مقام پر ہو، چاہے بریلی کے مقام پر ہو، چاہے گولڈا شریف میں ہو، جدھر بھی بندہ ہوگا سارے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جائے گی، لوگوں کے دل کھینچے ہوئے چلے جائیں گے اس کے لیے۔ لیکن یہ مقام حاصل کرنے کے لیے بندے کو بھی پہلے عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بندہ مومن بھی ہو اور اعمال صالحہ بھی کرنے والا ہو۔ کیونکہ داتا صاحب کا تو عرس ختم ہو چکا ہے نا، 25 کو عرس مبارک ہوتا ہے اشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، وہ بھی انہی بندوں میں سے۔ اب دیکھیں میرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، اور مجھے یقین ہے کہ عام میں سے بھی کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، لیکن ہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑی سی محبت کرنے والا بھی
جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. اشہ احمد رضا خان بریلوی کا نام آتا ہے تو اس کا سر جھک جاتا ہے. اگرچہ ناقدین بھی بے شمار ہے، لیکن ناقدین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تھے. اس چیز کو تو دیکھا ہی نہ جائے گا نا، کیوں سر جھک جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے کوئی رشتہ دار تو نہیں ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جو مومن ہو اور اعمال صالحہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سیجعل لہم الرحمن ودا، یہ میری ذات ہے کہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گی. یہ ان کی اپنی کسبی بات نہیں ہے، یہ وابی چیز ہے کہ اس بندے کی محبت میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. لوگ جہاں کہیں ہوں گے اس سے پیار کریں گے، اس سے محبت کریں گے، زمانہ جو بھی ہوگا. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ مومن تھے اور حالت ایمان میں اعمال صالحہ کیا کرتے تھے. آپ کے ایمان کی ایک مثال اور اعمال صالحہ کی فتاوی رضویہ، آپ نے بہت بڑی کتاب لکھی. کیونکہ سیرت کے لحاظ سے میں آپ کے بارے میں اتنی لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس پہلو کو اس آیت مقدسہ کے لحاظ سے ان کی عظمت سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک فتاوی رضویہ لکھا، 30 جلدوں میں لکھا. بہت بڑا فقہی کارنامہ ہے اعلیٰ حضرت کا. تو اس کے اندر آپ سے ایک سوال ہوا، سوال کو سمجھے اور پھر اس کی نوعیت کو سمجھے. سوال یہ ہوا کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنا جائز ہے؟ محمد صاحب، رسول صاحب، عام طور پر لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے عرف میں کسی کی عزت کرنی ہو نا تو اس کو صاحب کہہ دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے. یہ لفظ ہے صاحب، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایک نیچے کسرہ ہے. ہم تو صاحب کہہ دیتے ہیں، اس میں ایک کو درمیان سے حذف ہی کر دیتے ہیں، معنی بدل جاتا ہے. لیکن چونکہ عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے، اس لیے اس پر زیادہ ہر بندہ تو ظاہر عربی جانتا نہیں ہے، اس لیے اس میں تکلیف مالا جتا کہا جاتی ہے تو بحث نہیں کی جاتی. بہرحال سوال سنیے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے. تو آپ سے سوال کیا گیا، غالباً 13ویں جلد میں یہ سوال موجود ہے فتاوی رضویہ کی. آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب کہنا جائز ہے. اب دیکھیں، جن کے دلوں میں ایمان ہو اور اعمال صالحہ کرتے ہوں، ان کی سوچ کیا ہوتی ہے. اسی سے آپ کے ایمانی جذبے کو آپ ذرا پرکھیں گے. سوال ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ کو صاحب کہنا کیسا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے جواب میں صرف یہ نہیں جواب دے دیا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. جواب تو اتنا بنتا تھا کہ جائز ہے یا ناجائز ہے. مفتی عام طور پر تھوڑا سا جواب دیتے ہیں کہ لمبی بات کی تو کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نے شروع کہاں سے کیا؟ انہوں نے کہا کہ صاحب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھی اطلاق ہوا ہے. بات ہوئی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، لیکن شروع کہاں سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات سے. یعنی پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بیان کی. اسی کو کہتے ہیں ایمان، یہی ایمان کی نشانی ہے. انہوں نے کہا صاحب کا اطلاق حدیث کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہوا ہے. کیسے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے نا، ایک طویل حدیث ہے. بندہ سفر میں جائے تو دعا پڑھتا ہے، تو دعا تو بہت لمبی ہے، لیکن میں اس کے 2 لفظ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. بندہ جب دعا میں جاتا ہے تو کہتا ہے اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تو میرا صاحب ہے سفر میں. جب میں سفر میں جا رہا ہوں تو میرا صاحب تو ہے. تو یہ صاحب کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو بیان کیا جواب میں، لیکن اتنا نہیں کہا. کہا کہ اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو اللہ کی ذات سے کم تر ہے. تو بطریق اولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے ہوگا، لیکن ایمانی جذبہ بھی تو دیکھے نا اعلیٰ حضرت کا. میں اور آپ ہوتے تو بس اتنا کہہ دیتے، ہمیں سمجھ آ جاتا، بس اس کے بعد ہم کہنا شروع کر دیتے. آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. جیسے ہمارے لوگ بھی کئی کہہ دیتے اللہ میاں. انہوں نے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایمانی جذبہ جہاں سے سوال میاں کے بارے میں ہوا ہی نہیں تھا. سوال ہوا تھا صاحب کے بارے میں، اور وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نہیں ہوا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں ہوا تھا. لیکن مومن کے اندر ایمان ایسا ہوتا ہے
کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. اور میں اللہ کو میاں نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ آپ نے میاں کے 3 معنی بیان کیے. میاں کا معنی ہوتا ہے آقا. اس معنی کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر میاں کا اطلاق جائز ہے. میاں کا معنی ہوتا ہے خاوند. اس معنی پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر میاں کا اطلاق ناجائز ہے. میاں کا تیسرا معنی ہوتا ہے عورت اور مرد کے درمیان دلال. اس معنی پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر میاں کا اطلاق ناجائز ہے. لہذا اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگرچہ ایک معنی کے لحاظ سے اللہ پر میاں کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ 2 معنی کے لحاظ سے نہیں ہو سکتا، لہذا اللہ کو میاں نہیں کہنا چاہیے. ایسا لفظ ہی نہ کہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جس میں گنجائش ہو کسی توہین کی. یہ ہے ایمان جو اعلیٰ حضرت کے فتوے سے ہمیں ملا. پھر اس کے بعد آتے ہیں نا، کہتے ہیں اب سنو، حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تم نے سوال کیا، سائل کو کہا کہ آپ کو صاحب کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو کہا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر صاحب کا اطلاق کیا ہے. یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے. وہاں پہ حدیث پیش کی تھی حضور علیہ السلام کی ذات کے بارے میں، کہتے ہیں یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر صاحب کا اطلاق کیا ہے. کیسے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. سورہ نجم میں جب حضور علیہ السلام کی معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے بعد واپسی کا تذکرہ ہے نا قرآن مجید میں، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے صاحب بہکے بھی نہیں اور بے راہ رو بھی نہیں ہوئے. تو اطلاق ہوا ہے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام پر. اب حاصل جواب سنیے. اتنے لمبے دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں اگرچہ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام پر صاحب کا اطلاق ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر صاحب کا اطلاق حدیث کے اندر ہوا ہے، لیکن پھر بھی میں مومنوں کو یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ اللہ اور رسول کو صاحب نہ کہا جائے. اللہ صاحب، رسول صاحب نہ کہا جائے. کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ آریوں نصرانیوں کا طریقہ ہے. یہ آریوں اور نصرانیوں کا طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ صاحب، رسول صاحب، لہذا تم نہ کہو. پھر پوچھا گیا جب اطلاق بھی ہے قرآن مجید میں حضور علیہ السلام پر جائز ہے تو پھر کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ ان کا طریقہ ہے. تو ان کا اپنا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا کہو ضرور، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کہو، لیکن جیسے وہ کہتے ہیں ویسے نہ کہو. وہ کہتے ہیں اللہ صاحب، رسول صاحب، تم نے یوں نہیں کہنا، بلکہ تمہیں کہنا ہے کہ رسول ہمارے آقا ہے، رسول ہمارے مولا ہے، رسول ہمارے صاحب ہیں. اب صاحب کا اطلاق بھی ہو گیا، لیکن کس معنی سے ہوا کہ رسول صاحب نہیں کہا، رسول ہمارے صاحب ہیں، رسول ہمارے آقا ہیں. اس ایمان کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جب بندہ یہ ایمان رکھے اور پھر ساری زندگی اسی ایمان پر عمل بھی کرتا رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر رحمان لوگوں کی دل اس کی طرف پھیر دے گا. پھر وہ بندہ جہاں کہیں بھی ہوگا لوگ دل سے اس کے ساتھ محبت کریں گے. اور یہی وجہ تھی. اب چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے، حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا درس دیا. آپ کے ہر عمل، ہر شعر، ہر تفسیر اور ہر فعل سے اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کا درس ملتا ہے. جب بندہ ایسی زندگی گزارے نا تو مشکلات تو آتی ہیں. اب آپ کی تاریخ میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ مکہ شریف گئے نا، وہاں پہ پہنچے، حج کرنے کے لیے گئے، تو کچھ لوگ ہندوستان سے مکہ کے گورنر کے پاس ایک درخواست لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے جو مشرک ہے، جو شرک کرتا ہے. جیسے آج بھی شرک کے فتوے لگتے ہیں، بندہ جب نیک کام کرے تو اس پر بے شمار فتوے لگیں گے. تو انہوں نے کہا، مکہ کے گورنر کو کہا کہ وہ شرک کرتا ہے. اس نے کہا کون سا شرک؟
کہا وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب جانتے ہیں، تو اللہ علم غیب جانتا ہے، یہ تو شرک ہے۔ وہ اس قسم کے عقیدے رکھتا ہے اور اسی قسم کے عقیدے لوگوں میں پھیلاتا ہے۔ اب گورنر مکہ نے، اس وقت کے گورنر مکہ نے اپنے مکہ شریف کے بے شمار فقہاء اکرام کی ایک جماعت تیار کی نا، اس جماعت کو بلا کر کہا میں اس شخص کو بلاتا ہوں، تم اس سے کلام کرو، پتہ چلا ہے کہ وہ ایسے عقیدے رکھتا ہے۔ تو آرڈر ہو گیا حکومت کی طرف سے اعلیٰ حضرت کے لیے کہ آپ آئیں۔ مکہ کے علماء نے کچھ سوالات اپنی طرف سے پہلے ہی لکھ کر رکھ لیے، سب نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کر کے کہ ہم یہ سوال کریں گے اس سے، اگر اس نے جواب تسلی بخش دے دیا، ہم مطمئن ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو قید کریں گے یا جہاں سے بے دخل کریں گے۔ جب اعلیٰ حضرت وہاں پہ گئے نا، آپ کے سامنے جب وہ سوال رکھے گئے، آپ نے سب سے پہلے ان سوالوں کو پڑھا تو انہیں کہا اس کے جواب دینے۔ آپ اس وقت آپ کی طبیعت بھی خراب تھی، آپ نے یہ بھی بہانہ نہیں بنایا کہ میری طبیعت خراب ہے، مجھے وقت دیا جائے یا میرے پاس کتابیں نہیں ہیں، میں یہاں مسافر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جواب پہلے یہ بتاؤ کہ جواب عربی میں دینا ہے یا اردو میں دینا ہے۔ یہ عربی علماء سے آپ فرما رہے تھے، مکہ شریف کے علماء سے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کہ جواب عربی میں دینے یا اردو میں؟ انہوں نے کہا عربی میں ہو جائے تو ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ تو آپ نے اسی وقت ایک دو صفوں میں جواب نہیں لکھا، 8 گھنٹے لگا کر ان سارے سوالوں کے جواب ایک کتابی شکل میں لکھے، جس کتاب کا نام ہی ہوگا الدولۃ المکیہ۔ الدولۃ المکیہ جیسے کتاب کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ مکہ شریف کی دولت تھی۔ جب ان سوالوں کے جواب لکھے نا، ان کے پاس وہ جواب پہنچے مکہ کے سارے فقہاء کے پاس، انہوں نے پڑھنا شروع کیے اور آگ پڑھنے شروع کیے تو حیران ہو گئے، کہنے لگے کہ بغیر کتاب کا مطالعہ کیے، بغیر کتابوں کو دیکھے ایک شخص اتنے خوبصورت جواب اور مدلل جواب بھی دے سکتا ہے۔ جب پڑھتے گئے نا، ان کے عقیدے تو ظاہر قرآن و سنت کے مطابق تھے سارے جواب، تو وہ اپنے گورنر کے پاس گئے، گورنر کو کہا یہ جواب تو بالکل ٹھیک ہے۔ گورنر نے کہا مجھے دو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اب جب گورنر نے وہ جواب پڑھے نا، تو آخر میں جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو عزت نہ ملے، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندے مومن ہوں اور نیک عمل کریں، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے، میں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دوں گا۔ اب مکہ شریف میں ہوا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے جب یہ جواب لکھا، مکہ کے گورنر کے پاس یہ جواب گیا، فقہاء بھی سارے موجود تھے، ان کے علماء بھی سارے موجود تھے۔ اس نے جب یہ جواب پڑھا نا، تو اس نے اپنے میز پر ہاتھ مار کر کہا اللہ یوتی وہؤلاء یمنعون۔ یہ اس مکہ کے گورنر نے اس وقت کہا، اس نے کہا کہ ان جوابات سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو علم غیب دیتا ہے، رب دیتا ہے، رسول لیتا ہے۔ وہؤلاء یمنعون، یہ درمیان میں کون لوگ آ گئے جو منع کرنے والے ہیں، جو روکنے والے ہیں؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا کام ہے۔ تو پھر اعلیٰ حضرت جن کو وہاں سے بے دخل کرنے کے لیے یہ ساری سازش کی گئی تھی، سارے مکہ کے فقہاء آپ کے شاگرد ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں بھی حدیث پڑھائیے، ہمیں بھی سند جاری کیجئے، تاکہ ہم بھی لوگوں کو بتا سکیں کہ ہم احمد رضا خان کے شاگرد ہیں۔ کیونکہ ایسا عالم اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایک ہی پیدا کیا ہوتا ہے، یہ صدیوں بعد ایسے عالم پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام دیا تھا، علم لدنی دیا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ساری زندگی آپ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرتے رہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ جو بندہ مومن ہو اور اعمال صالحہ کرے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالنا یہ میرا کام ہے۔ اب کوئی چاہے بھی یا نہ چاہے بھی اعلیٰ حضرت کی محبت لوگوں کے دلوں سے نہیں نکل سکتی، کیونکہ یہ وابی کسبی نہیں ہے، وابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ وما علیہ الا البلاغ۔